اچھا ایک چیز میں اور یعنی یہ جو فوج کی سیاست میں مداخلت ہے اس کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آئینی طور پہ بالکل غلط ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن تو یہی بنتی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہے, لیکن کچھ پریکٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں. مطلب بعض چیزیں آپ کے جسم کے لیے مطلب اسٹیرائڈ کوئی اچھی شے تو نہیں ہے, لیکن اگر انفیکشن آپ کا ایک درجے سے کراس کر جائے تو آپ کو اسٹیرائڈ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سمجھ لیں ہمارے ادارے بے شک فوجی کی وجہ سے جو بھی ہے ہمارے ادارے مستحکم نہیں ہو, سیاسی ادارے بھی مستحکم نہیں ہیں. میں اگر آپ کے سامنے سوال رکھوں کہ فوج کو آپ سیاست سے نکال دو, صرف سرحدوں کی اس پہ کر دو, محدود کر دو, کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی میچور ہیں کہ ملک چلا لیں؟ مشکل ہے. ہمارا الیکشن کمیشن اتنی پاور میں ہے کہ الیکشن کرا لے؟ ہماری عدالتیں اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایسے مطلب جیسے عدالت ہوتی ہے میچور اور وہ پورے ملک کو لے کے چلتی ہے عدل کے ساتھ, کیا یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ آپس میں ان کے اتنے تنازع کھڑے ہو جائیں کہ یہ ادارے ایک دوسرے کے سر پھاڑیں, چلنے نہیں دے سسٹم, تھپڑ نکالے ہیں نا, گھوسے چلیں سپریم کورٹ میں. یہ ہماری میچورٹی کا لیول ہے. ایک ہی ادارہ ہے آپ کے پاس, چلیں آپ کہیں جی اس کا ایک انٹرسٹ سے جناب اس وجہ سے چل جو بھی کہیں, لیکن کم از کم اس نے ان تمام چیزوں کو چلانے کا ایک پوٹینشیل تو اپنا شو کیا ہے نا, کیپیبلٹی تو دکھائی ہے نا. یہ ابھی جب یہ باتیں چلی تھی باجوہ صاحب ہی تھے, ابھی حافظ صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا, ابھی باجوہ ہی تھا, تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی جب یہ باتیں چلی نا کہ فوج اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی, اور وہ کیا ایک خاص لفظ تھا پتہ نہیں, نیوٹرل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں بات کی تھی کہ فوج کا نیوٹرل ہونا ملک کے لیے نقصان دہ ہے. آپ یہ طے کریں کہ ہم نیوٹرل ہوں گے, نیوٹرل ہوں نا, ان کو پاؤں پہ کھڑا کریں, ادارے بنائیں جو آپ نے اپنے بنا لیے نا انسٹیٹیوٹ جو سیاست پہ ریسرچ کریں ملک, وہ ساری جو سٹڈیز کے جو سارا اپنے ادھر کھول لیے ہیں وہ ان کو شفٹ کریں. لیکن جب آہستہ آہستہ ہوگا, ایک دم تو نہیں ہو سکتا. آپ نے نہیں ایک بات مس کر کے آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی, اپنا ڈالا ہوا گند بھی خود صاف کریں. اس میں یہ بھی شامل ہے نا, کھڑا بھی کریں, پھر کھڑا بھی جو خطرات ہیں اور وہ جو جہاں لیکیجز ہیں, ہاں جب یہ میچورٹی آ جائے تو آپ اس طرف چلے جائیں. ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ واپس اپنی آئینی حدود میں جائیں, لیکن یہ کن فیکون سے نہیں ہوگا کہ آپ آج کہیں کہ ہم کل سے نہیں آئیں گے, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اچھا یہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے تو ان سب سے مل کے عمران خان نہیں قابو ہوا, 1 سال کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اب اچھا عدالتیں کدھر قابو ہوتی؟ کوئی آپ سوچیں کہ آئین ری رائٹ ہونا شروع ہو گیا. آئین میں تبدیلی یار پارلیمنٹ نہیں کر سکتی سادہ اکثریت سے, جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو. وہ جج کرنا شروع ہو گئے. یہ اس ملک میں ہو رہا تھا نا, کیونکہ وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اب ایک عدالت میں بھی کیس ہے, دوسری عدالت میں بھی کیس ہے, دونوں سنی جا رہی ہیں. تفتیش سٹے ہو گئی ہے. اب یہ تو بالکل ہی کوئی نئی بات کہانی سنی ہے نا, تفتیش سٹے ہو گئی ہے. مطلب آپ چوری ہوئی ہے, پولیس تفتیش کر رہی ہے, چور چلا جاتا ہے عدالت میں اور پولیس کو حکم آ جاتا ہے کہ آپ تفتیش نہیں کر سکتے. اس طرح ملک چلتے ہیں. یہ آپ کے اداروں کا حال ہے. آپ کہتے ہو فوج کو نیوٹرل ہو جاؤ, پھر ٹرک تھے اور پتہ نہیں سانسیں تھیں, اور وہ تو ایک اصل الگ. آپ فوج کو نیوٹرل کرنے سے پہلے سیاسی جماعتوں کو سیاسی ادارے بنانا پڑے گا. آپ کو سیاسی ادارے بنانے کے لیے وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ ان کے اپنے یعنی یہ روح پر عمل کرنا, اسپرٹ پر عمل کرنا پڑے گا الیکشن. ابھی تو صرف پی ٹی آئی پھنسی ہے کہ اس نے بالکل ہی ٹھینگے پہ رکھ دیا تھا وہ الیکشن والے چکر کو, نہیں کراتے, کر لو جو کرنا ہے. باقیوں نے جھوٹ موٹ کا کرا کے داخل کر دیا, کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا, اور کرتے بھی تو انہوں نے اپنے وہ خانہ پوری کی ہوئی تھی. مسئلہ یہ ہے انہوں نے 13 کے بعد نہیں کرایا ہے. جی تو انہوں نے اپنے ہر 5 سال کے دوران کرائے, تو اس لیے وہ پھنس گئے. اس سے یہ بھی امید چلی ہے کہ آئندہ ہو سکتا ہے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد شروع ہو جائے تو باقی جماعتیں بھی ٹھیک ہوں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے یار, فوج کو سیاست سے پوری طرح باہر جاتے ہوئے 20 سال لگ جائیں گے اگر آج سے نیت صاف کریں تو.
جب تک یہ ادارے بند تھے. اور اچھی چیزیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. مطلب ابھی یہ دیکھیں نا، آپ نے اٹیک کیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ISI کے چیف نے بھی آ کے پریس کانفرنسیں کی ہیں. نہیں تو ISPR کا شعبہ ہی اسی کام کے لیے تھا. اب دیکھیں نا، صحیح بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی پریس بریفنگ کون دے گا؟ جی دفتر خارجہ دے گا. جس کا کام ہے اس کو سانجے، اس کو دیا ہے. اب وہ صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے، اس میں بہتری آتی جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں نا، ایک دم نہیں ہوگا. ایک کام آپ نے کسی سے لیا ہی نہیں، ایک عرصہ ہو گیا، زنگ لگ گیا، تو جب آپ لینا شروع کریں گے تو ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن فوج پیچھے گئی ہے. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خود بریفنگ نہیں دی، حالانکہ وہ تو بڑے تمتراک کے ساتھ دے سکتے تھے. یہ تو بڑا موقع تھا کہ نمبر بنانے کا. تو یہ سائن ہے کہ یار انہوں نے قبلہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کیا ہے. امید لگی ہے کہ آگے بہتری ہوگی. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ آج ہی سیاست سے نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نقصان دہ ہوگا ملک کے لیے.